یہ وہ ہے جو رسول کا روزہ دیکھے آیا، رسول اللہ کا، زور سے بولو سبحان اللہ۔ اب کیونکہ آپ سب آئیں گے، مولانا سے مصافحہ کریں گے، تو یہ ہمارا اس لیے میں نے مولانا کو کھڑا کر دیا، اور اب آپ جلسے کے بعد دل سے مصافحہ کرنا۔ برکت ہے، کیوں برکت ہے کہ یہ میل دھو کر کے صاف کر کے آیا۔ اب کپڑا اور ان کا دل اتنا صاف ہے جتنا ان کا کبھی صاف ہو چکا ہے، اب تک یہ ہو گیا۔ حج گناہوں کو من حج للہ لم یفسق رجع کان بلدت امہ او کما قال، جی حج کیو اللہ دینا اور کوئی گناہ جو عمل نہ کیو تو ایرو واپس اچے تھو گویا تا ہن کنی عمر میں گناہ کیوں ہی کر، اور پانچی ماں کے پیٹ سے حج پیدا ہوا۔ تو حج کرنے والا اتنا پاک ہو کے آتا ہے تو عمرہ آدھا حج ہے، عمرہ حج تو نہیں ہے مگر آدھا حج ہے، تو گناہ تو ویسے پاک ہی گیا۔ تو یہ خوش قسمت ہے بندے جو نبی کا دیدار، نبی کے روزے کا دیدار، کعبے کا دیدار اور کعبے کا طرح۔ یہ مولانا سے پوچھو، ایک ولی نے پوچھا سائیں اللہ کے مصافو کندوس، لوگوں نے کہا بابا جرو یہ کہیں اللہ سے مصافو تھی تو رب مثال ہے، دوسرا کا نور آئے، اللہ نور السماوات، وہ دوسرا سا نور آئے، نور کے کریں انسان چھوئے سگے کن کہنا بابا مکے اتھیارو ماں کعبے کے ہاتھ لگایا، کعبے سے جی ہاتھ لگایو ان اللہ کا مصافو کرے چلو۔ تو مولانا سخیم دیدار رسول، روزے رسول بھی کر کے آیا اور اللہ کے کعبے کو چوم کے بھی آیا۔ اس لیے وہ خوش قسمت مسلمان جن کو اللہ توفیق عطا کرتے فرماتا ہے تو کعبے بھی جاتے ہیں، مدینہ بھی جاتے ہیں، کعبے کا بھی دیدار کرتے ہیں، مدینے کا بھی دیدار کرتے ہیں۔ اور امام ربانی کے بعد بول کہ بھائی میری قسمت نہ ہوئی کہ میں نہیں جا سکا، یہ میرا مرید دے کے آیا تو میں ان کی آنکھوں کو اس لیے چومتا ہوں کہ ان آنکھوں نے رسول کے روزے کو دیکھا۔ تو یہ بڑی خوش قسمت ہے۔ اللہ نے اگر آپ کو 2 پیسے دیے ہیں، آپ کی زمین اچھی، یہ کسی بزرگوں کا صدقہ، پیر تاج حسین کی نظر کرامت کا صدقہ اور علماء کی آمد رفت کا صدقہ، کہ اللہ نے آپ کی زمینیں، جب پہلے لوگ پانی کے لیے ترستے تھے آج اللہ نے تمہیں کشمیر بنا دیا، تو پیسہ برباد مت کرو، فضول خرچی مت کرو، 10,000 20,000 کا موبائل مت خریدو، بڑھ جاؤ گے، کفن بھی نہیں ملے گا۔ 4 پیسے بچاؤ، اور جوانوں کی ذمہ داری ہے کہ ماں باپ کو حج بھیجو۔ ہم اپنے ماں باپ کا احسان نہیں چکا سکتے۔ سرکار سری سختی علیہ رحمہ نے فرمایا کہ بندہ اپنے جسم کی چمڑی کو اتار کے جوتیاں بنائے اور اپنی والدہ کو پہنائے تو بھی ماں کے حق کا بدلہ چکا نہیں سکتا۔ جوتی چمڑی اتار کے جوتی پہناؤ تب بھی ماں کا حق ادا نہیں ہو سکتا تو کیسے ہوگا؟ تو علماء سیر نے کہا ایک راستہ ہے۔ صحیح صاحب ادھر آ جا، ادھر آ جا، ارے تم ادھر آ جا، بیٹھو۔ ماں کا حق صرف ایسے اتر سکتا ہے کہ آپ اپنی ماں کو حج کروا دو، بس۔ اگر کوشش کر کے آپ نے اپنی والدہ کو، اپنے والد کو حج کرا دیا تو سمجھ لے پورا احسان تو مولانا نہیں اترے گا مگر کچھ نہ کچھ حق آپ نے ادا کر دیا۔ بزرگوں نے کہا ہے داشت آئد بکار گرچہ باشد سری مال۔ ایک بزرگوں نے مشقہ بیٹا پیسے خرچ مت کرو، بربادی مت کرو، پیسے بچا کے رکھو، پیسے بچا کے رکھو، آنے والی نسل کو کام آئے گا، اولاد کو کام آئے گا، بھائی برادر کو کام آئے گا۔ نصیحت کی اس نے جا کر کے، خدا کی قدرت کہ اللہ نے لوگوں کو توفیق دی تو انہوں نے کہا حضرت کیا اس سے کیا ہوگا؟ تو اس نے سرکار کی حدیث بھی سنائی، اللہ کے نبی کی حدیث ہے کہ فضول خرچی کرنے والا، پیسے کو برباد کرنے والا شیطان کا دوست ہے، دوسری زبان میں شیطان کا بیٹا ہے۔ تو مسلمانوں کو سوچنا چاہیے کہ دوسری کمپنی اور ہے، نبی کی غلام والی کمپنی۔ ہم اسلام والے ہیں، ہم قرآن والے ہیں، ہم حدیث والے ہیں، ہم نبی والے ہیں اور ہم پیر والے ہیں، تو ہم کیوں گناہ کا کام کریں؟ ہم وہ کام کریں جس کی اللہ نے ہمیں اجازت دی، رسول اللہ نے جس کا حکم فرمایا اور پیر مرشد نے ہمیں جس کا مشورہ دیا، ہمیں وہ کام کرنا چاہیے۔ ایک صحابی مکے مدینہ شریف سے مکہ آ گئے،
بہت بڑے رئیس اعلیٰ قسم کے کمانڈر میرا نبی جن پہ بڑا ناز فرماتے تھے وہ بیمار ہو گئے. تو صحابہ کی تمنا تھی کہ ہمیں موت آئے تو مدینے میں آئے تاکہ ہم رسول کے قدموں میں. جنت البقیع کو دیکھو, پوچھو مولانا سخی سے, جنت البقیع بالکل رسول کے پاؤں میں, مولانا محبوب کے پاؤں میں صحابہ نے قبرستان بنایا. تو ان کی تمنا تھی. اب وہ سرکار آئے, ان کی طبیعت پوچھنے تو رونے لگا. تو میرے نبی نے فرمایا کہ میرے ساتھ کیا فکر ہے؟ کہا سرکار میری تمنا تھی کہ میں مکہ چھوڑ کے مدینہ شریف گیا کہ میری زندگی کا آخری وقت گزرے تو مدینے میں گزرے. ابھی بھی جاؤ, اس کو روانہ کرو, مدینے میں گزرے. لیکن اب میں مکہ شریف حج کرنے آیا تو یہاں مولا میری طبیعت خراب ہو گئی. اب پتہ نہیں کہ آخری وقت میرا کیسا گزرے. میرے اللہ نے مجھے مال بہت دیا, جہاں بڑا کمانڈر تھا, مال مجھے خوب دیا, تو میں اس مال کو کہاں خرچ کروں؟ وقت میرا آخری ہے. آپ اجازت دو تو میں 2 ثلث یعنی 10 آنا مال پورا خدا کی راہ میں خیرات کر دوں. تو بھائی صاحب بیٹا گرمی ہو رہی ہے, اس کو دے روانہ کرو. کیا انہوں نے کہا کہ ارے وہ بیٹا بچ جاؤ نا, تو اس کو بیٹا کھڑے کر, جو زبان کھڑے کر کے اس کو ہٹا دو گے نا تو ہوا نہیں, اس کو بالکل ہٹا دو, ادھر سایہ ہو گیا. اس کو ہاں بیٹا اس کو ہٹا دو. درود شریف پڑھیے, صلاۃ سوگوری پڑھیے گا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, عظمت اسلام, عظمت اسلام, حضور شیر ہندوستان, نعرہ حیدری, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. روانہ کرے, درود شریف پڑھیے گا. سرکار ہاں ماشاء اللہ, اب ہوا آئے گی, اس کو کھول دو بیٹا, بس وہاں تک کھول دو. سرکار پھر میں 10 روپے میں 10 آنے خدا کی راہ میں خیرات کرو. تو اللہ دیکھو آدمی خیرات کر رہا ہے, وہ نبی منع کر رہے, غور کرو. ادھر اللہ کے حبیب فرمایا سخی حبیب اللہ, جو کو اللہ کی راہ میں خیرات کرے تو وہ اللہ جو دوست ہے, جو مال لٹائے وہ اللہ جو دوست ہے, جو 11ویں شریف کرے وہ اللہ جو دوست ہے, جو عرس شریف کرے وہ اللہ جو دوست ہے. اور ادھر نبی فرماتے نہیں 10 آنے زیادہ ہے. تو کا سرکار کو ادمال خیرات کرے بیٹا, ادمال گھر لے رکھا, ادمال کا یہ بھی زیادہ ہے. تو تیسری مرتبہ سرکار 1 ثلث 5 آنا روپے میں 5 آنا خیرات کرے بیٹا, اور 9 آنا گھر بیٹھا. فرمایا الثلث کثیر, فرمایا 5 آنا بھی زیادہ ہے. تو علماء کہتے ہیں یہ اشارہ ہے کہ آپ 5 آنا خرچ مت کرو, 4 آنا کرو, اور گھر میں رکھو کتنے 12 آنا. اگر 5 آنا خرچ کرو گے تو 10 آنا بچے گا, اور اگر 4 آنا خرچ کرو تو 12 آنا بچے گا. 12 آنا گھر میں رکھو اور 4 آنا خیرات کرو. پھر نبی پاک نے فرمایا میرے ساتھ اگر کوئی بندہ دنیا سے چلا جائے اور اپنے بچوں کو غریب اور محتاج چھوڑے, اور وہ بچے ہاتھ پھیلا کے لوگوں سے مانگیں, تو یہ اس کی بخشش نہیں ہوگی, یہ بد عملی ہے, بد نصیبی ہے. اچھا وہ باپ ہے جو اپنے بیٹوں کو چھوڑ کے جائے اور مالدار چھوڑ کے جائے, صاحب ثروت چھوڑ کے جائے, مالی پوزیشن اچھی ہو, وہ بچہ باپ کے نام ایصال ثواب کرے, خیرات کرے, صدقہ کرے, لٹائے, مانگے نہیں بلکہ خرچ کرے. اولاد کو ایسا چھوڑ کے جاؤ کہ اللہ ان کو ایسا نوازے کہ وہ خدا کی راہ میں آپ کے نام پہ خیرات کرے, نہ کہ وہ مانگے. تو ہم پیسے برباد کریں گے تو اس لسٹ میں چلے جائیں گے. اسلام کہتا نہیں فضول خرچی مت کرو, بلکہ 10 پیسے اپنے گھر میں بچا کے رکھو تاکہ آنے والی نسل, آپ کی اولاد, بچے, بھائی, برادر اور آپ کے پوتے پڑ پوتے, ان کا حال اچھا رہے. یہ اسلام کی تعلیم ہے. تو ایک صاحب نے سوچا کہ یار یہ مفتی صاحب کیا فرما رہے ہیں, مولانا صاحب کیا کہہ رہے ہیں, تاج محمد صاحب, کیا پیسہ بچا کے رکھو, یہ تو کنجوسی ہے. خدا کی قدرت ان کو کوئی بیماری لگے. ایک حکیم صاحب کے پاس گئے, حضرت میں بیمار ہوں, کسی جانور نے کاٹا, وہ زہر اس کو پیشران کرتا تھا, زہریلا جانور تھا. اور وہ حکیم صاحب تھے, اس نے کیا سانپ کو مارا تھا کچھ دن پہلے, اور لوگوں سے کہا بیٹا اس کا سر کاٹ کے رکھو. تو کہا حضرت سانپ کا سر, کہاں بیٹا اس میں کئی دوائی بنتی.
जो कई बीमारियों के काम आती। हकीम साहब के मशवरे पर सांप को मार करके उसके सर को काट के रख दिया। अब 2-4 महीने 2-4 साल गुजरे, वो बीमार आया। हकीम साहब मां बीमार आया, मुझे ना कोई मेहरबानी करके मुझे दवा दो। हकीम साहब ने दवा दे करके उसको तशखीस की कि बेटा इसको जैसे अपने कैंसर वगैरह खतरनाक ऐसी बीमारी है, उसको जाहिर नहीं किया कि इसका इलाज सिर्फ एक है कि सांप का सर मिल जाए तो इसका इलाज हो सकता है, वरना कोई तरीका नहीं। तो हकीम साहब को लोगों ने कहा हजरत आपने सांप का मारा? ने कहा हजरत हमने मारा और मार करके उसका सर काट के घर पे हमने रख दिया। कहा बेटा उसको लाओ, यही उसका इलाज। तब बुजुर्गों ने कहा कि सरे मार रखेली चीज कम ही थी, अगर जे सांप जो सर हुजे, सांप जो सर हुजे, मगर घर में जेका रखन वो चीज हमेशा कम ही। तो बुजुर्गों को एहसास हुआ कि ये अल्लाह के वली जो कहते वो हक कहते, इनकी बातों में कई किस्म के राज पोशीदा है। इसलिए जब सांप का सर काम आ सकता है तो ये कि तुम्हारे जीरो फीरो क्या बीमारी, और इरिंडिया फिरिंडिया क्या इनका पैसा काम नहीं आएगा क्या लुटाने के लिए? ऐसा मत करो, पैसे 4 बचा के रखो। अब पैसा अल्लाह ने 4 दिया, उसका काम क्या करो? मैं हैदराबाद गया, मौलाना ताज मोहम्मद साहब जानते, वहाँ एक मक्की मस्जिद है, 4 दरवाजे हैं, वो एक बादशाहों ने बनाई है जिसपे करोड़ बने, शानदार मस्जिद है। तकरीर हुई, गुफ्तगू मेरी हुई। अब जिस सेठ ने मुझे बोला था उसका मकान छोटा मोटा, अरे मैंने कहा तू हैदराबाद जैसे शहर में जीता है और सुना तू करोड़पति है और तेरा मकान छप्पड़ कंपनी में, ऐसा क्यों? क्या हजरत था मेरा बच्चा वहां बेंगलोर में पढ़ रहा है और वो अभी उसने IAS का इम्तिहान, IAS कहते हैं कलेक्टर को, उसने IAS का इम्तिहान दिया और हमारे पूरे इंडिया में वो 3री या 4थी पोजीशन में आया। अब उसकी ड्यूटी बेंगलोर लग गई है और औरंगाबाद में वो ट्रेनिंग कर रहा है। उसने कहा मेरे बच्चे को बुलाओ, दूसरे बच्चे बोले आए, उसने हाथ चुमा, बेटा कहा मेरी दौलत तो यही है, मेरी दौलत अगर मैं बिल्डिंग बनाता तो ये बच्चा ठेला चलाता। मैंने पैसा में बिल्डिंग पे पत्थर पे खर्च नहीं किया, मैंने अपने बच्चे पे खर्च किया। आज ये कलेक्टर बन गया और कल एक बिल्डिंग नहीं गली गली में मेरी बिल्डिंग बनती चली जाए। कितने समझदार लोग, ये मेरी दौलत है। सैयद साहब ये अकलमंदी की बात है कि हम 4 पैसे औलाद पे खर्च करें। आप बच्चों को पढ़ाओ, IAS बनाओ, डॉक्टर बनाओ, कुछ नहीं बनाओ तो यारो टीचर बना दो, पटवारी बना दो, मगर बच्चों को पढ़ाओ। बगैर पढ़ाए हम कभी इज्जत की मंजिल के करीब पहुंच नहीं सकते। अल इज्जत लिल्लाह व रसूल ही, इज्जत अल्लाह रसूल के हाथ में है, मगर अल्लाह ने हमको तरीका बताया, रास्ता मुझा माना, इन रास्ते ते हलंदी तो की इज्जत मिलती, अगर ही रास्तों छड़ंदी तो कोई जिल्लत जो शिकार थी दी। जब नबी ने रब ने हमें सब कुछ बता दिया तो हम पैसों को बचा के रखें, फजूल खर्ची न करें, अपने बच्चों को हिंदी पढ़ाओ, कुरान पाक पढ़ाओ, आलिम बनाओ, आला किस्म का आलिम बनाओ। देखो एक जमाना था, मैं 69 या 70 में इस आपके इलाके में गया, पीर अली मुराद शाह अली रहमत की दावत पे, जो आले रसूल थे, आपके भली सर के थे, तो हम लोगों ने, मेरे साथ लोगों ने पानी लिया। मैंने कहा ये क्या बाबा, कि साहब ये क्या कहते हैं मशकीज़े को, बीड़ी, ये मशकीज़ा के बीड़ी साईं। मैंने कहा क्यों? क्या ये पानी साईं मिठो है? तो मैंने कहा क्या हुआ? क्या तो तुम्हारा मीठा पानी नहीं पीते, पानी कड़वा है। ये इस इलाके का आलम था और आज कश्मीर वाले आकर के रो रहे कि मुफ्ती साहब ये मौली हबीबुर रहमान ने हमारी दौलत पे कब्जा कर ली, चमन चमन कर दिया, कश्मीर बन गया, ये इलाका कश्मीर बन रहा है। ये किसी तुम्हारे बाप दादों की दुआ का सदका है या किसी वली सो रहा है उस वली की रूहानियत का सदका है। ऐसे सैयदों के बाप दादे आराम करते, उनकी रूहानियत का सदका है कि अल्लाह ने जंगल को मंगल बना दिया। तो अब इन बुजुर्गों के सदके में जंगल मंगल बना, तो आप इनकी कदर करो, पैसे बचा के रखो, मस्जिद बनाओ, मदरसा बनाओ, अपने बच्चों को हिंदी पढ़ाओ, उर्दू पढ़ाओ, इस्लाम पढ़ाओ, दुनिया की तालीम पढ़ाओ। दुनिया की तालीम आप कहेंगे मुफ्ती साहब पढ़ने से क्या होगा? तो देखो मेरे भाइयों, ये आलिम दीन बैठे हुए हैं, हमारे आलिम, अल्लाह के नबी की हदीस है, अल खल्क़ु अयालुल्लाह अहब्बुल खल्क़ मन आसना इला अयालिही। ये समूरी मखलूक अल्लाह जो घरानों आए, जो इंसानियत की खिदमत करे तो अल्लाह उन्हीं से प्यार करे। तो
तुम्हारा बच्चा डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, टीचर बनेगा, मास्टर बनेगा, पुलिस में जाएगा, वगैरह वगैरह, तो वो चोरी नहीं करेगा, नौकरी करके इंसानियत की खिदमत तो करेगा। अब डॉक्टर इसे